اس جہیز کی لعنت کی جڑ کاٹنا آسان نہیں ہے. باقی سارے کام ہو جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا، انہ لحب الخیر لشدید، دولت بڑی پیاری ہے. لڑکے والے جو ہے مانتے ہیں، کیا کریں، لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا. لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شامل نہیں کیا کہ اگر جہیز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا. البتہ یہ عہد لیا جہیز کی نمائش نہیں ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر نہ دیا جائے، شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے، شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے. ہدیہ ہے، آپ دے رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے. وراثت کے موضوع پر جو آیات قرآن مجید میں آئی، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، تقسیم کرو اسے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تقسیم ہوگی. بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیلا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن منطقی طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق نہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا. کیوں؟ دیکھیے، شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے. عورت بغیر شوہر کے نامکمل ہے، مرد بغیر بیوی کے نامکمل. تو شادی دونوں کی ضرورت ہے، ایک کی تو نہیں. لیکن مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا. نان نفقے کا کون ذمہ دار ہے؟ لڑکا. لڑکی پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، نو رسپانسبلٹی وٹس ایور. تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف عقل نہیں تھی. لیکن نہیں، شریعت اسلامی نے حصے دار بنایا ہے، وراثت میں حصہ ملے گا. صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا، باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا. یہ صورت جو ہے، لیکن جہیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے یہ شریعت کے بالکل منافی ہے، بالکل غلط ہے. اچھا، یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنز جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو. لڑکی والے نے، ماں باپ نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، کوئی تعلیم دلائی ہے، کوئی تہذیب دی ہے، اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں. بے شرمی ہے، انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں. سارا بوجھ لڑکے والے پر، گھر اس کا آباد ہو رہا ہے، مہر وہ دے گا، ولیمہ وہ کرے گا. کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر، لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جائے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے. لیکن اب ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مسنون خطبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. زبان یار من عربی ومن عربی نمی دانم، وہ ایک رسم ہے صرف. دیہات میں تو پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کتاب کھول کے اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہوں. شہروں میں علماء ہیں مساجد کے اندر، وہ جانتے ہیں، اور وہ کتاب سے پڑھے بغیر زبانی بھی خطبہ دیتے ہیں. لیکن دیہات کی اکثریت تو ہماری دیہات میں، وہاں کیا ہوتا؟ تو خطبے کے لیے جو معاملہ ہے وہاں تو خطبہ جو بھی دیا وہ از دل خیزت بر دل ریزت، اس کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، اس کے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں تاریخی حیثیت سے بتاؤں، جاہلیت میں 2 خطبے ہوا کرتے تھے، اور خطبے میں ہوتا کیا تھا؟
ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی والوں کی طرف سے، وہ کھڑے ہو کر لڑکی والوں کا خاندان، ہمارا خاندان ایسا تھا، وہ میراثی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے راجپوتوں کے ہاں، زمینداروں کے ہاں، ویسے گویا کہ ان کا کوئی میراثی، ان کا کوئی خاندانی خطیب ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور ہماری یہ وہ عزت تھی اور یہ ہماری حیثیت تھی، یہ ہمارا دبدبا تھا۔ پھر ایک لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا، وہ اپنے اس کے خاندان کا جو ہے وہ راگ الاپتا تھا۔ یہ تھا معاملہ دو خطبوں کا، جس کو حضور نے ایک خطبہ بنا دیا، اس میں حمد و ثنا اللہ کے لیے رکھی اور قرآن مجید سے 4 آیتیں لے کر ان کو جمع کر دیا۔ یہ تعلیم کا ذریعہ تھا۔ آج ہمارے ہاں کونے میں بیٹھ کر نکاح خواہ ایسے سناتا جیسے کہ صرف دولہا کو کچھ سنایا جا رہا ہو، بس وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا تھا، خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا، میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا رہا ہوں، اب تو اپنی قبر کی تکلیف کی وجہ سے معذور ہوں، لہذا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں۔ کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی کچھ وضاحت وہاں بیان کی جائے۔